ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی اللہ کی محبوب ترین صورت، یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ ہر نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے ہر روز نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے لیمن الملک یوما، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی فرمائیں گے، جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، عظمت کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف اور اللہ کی صفت ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں رب کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کریں، اور اللہ والو ذکر کا مقصد قرآن حکیم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آ جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پہ گر جاتے تھے، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جو پڑھے لکھے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بہتر ہے کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں۔ مہینے میں قرآن پاک ختم، ادھر سے چاند نمودار ہوا، ادھر آپ کا قرآن کریم شروع ہوا، ادھر چاند غروب ہوا اور آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ والو قرآن کریم میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے
جو کہ خاص اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس کی قرآن کریم میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی اخرالزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ترجمہ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ دہر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، ہوا وہ شکر گزار بنے یا نا شکرا بنے۔ اللہ والو، یہ تمام اور اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا، آپ آگے چلے۔ اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ والو، اس نے مایوسی سے، انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ والو، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اٹھ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اس پر اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔
اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی۔ پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اذان سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اذان تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں قسموں کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اذان سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر کریں۔ اذان سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچاننے، پھر قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض اس کا فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح سمجھے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملات میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے، اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ اللہ والو، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، اور نعمت کا اقرار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی اللہ والو ایک شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اللہ والو، ہمیں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک سورت، ہر ایک آیت مبارکہ بیش بہا قیمتی موتی کی طرح ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ کہ جسے ہر روز ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، ایسے انسان کو
کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ فلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورہ فلق کو نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فلق یہ وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے کہ وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورہ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورہ فلق سماعت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ اس کے بعد درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو رب اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں اور بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب داتاؤں کا داتا وہی ہے، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے حد بے نیاز، غنی اور بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک کی برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ نہ عطا کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں، جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔
اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ بھی ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی کہنا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے اپنی عطا سے پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔